کل بروز قیامت ایسے لوگوں کا اتنا خطرناک انجام ہوگا، اتنا دردناک انجام ہوگا کہ رب کائنات جہنم کی تہموں سے ڈالے گا، جس کا نام غی ہے، اور اتنی خطرناک وادی ہے، غی اتنی خطرناک وادی ہے کہ اس سے جہنم کے جو پردے ہیں وہ بھی پناہ مانگتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ پردے کو عام کرے اور بے حیائی کو چھوڑ کے کنیز فاطمہ بن جائیں، اور میری ان نوجوان لڑکوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ مغربی تہذیب کو چھوڑے، مغربی تہذیب کو چھوڑ کر اپنی دینی ماحول میں آ جائے، تاکہ ان کی دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے، ان کی آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جو مائیں بچے کو جنم دیتی ہیں وہ تو نہ کتب پیدا ہوتا ہے، نہ ہی تو ابدال پیدا ہوتا ہے، نہ ہی تو نمازی پیدا ہوتا ہے، نہ ہی تو اللہ والا پیدا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب جڑ ہی خراب ہے تو پیڑ کی ٹہنیاں بھی کیا کر سکتی ہیں؟ ہم نے مغربی تہذیب کو اپنا لیا ہے، وجہ تو یہی ہے آج مسلمانوں کے اوپر جو مصیبتیں طاری ہو رہی ہیں، یہی وجہ ہے۔ اگر ہم مغربی تہذیب کو چھوڑ کر دینی تہذیب کے اندر ہم تشریف لے آئیں گے تو خدا کی قسم ہماری زندگی بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، اور جو ہمارے اس دنیا میں بچہ جنم لے گا وہ غوث بنتا ہوا نظر آئے گا، وہ ابدال بنتا ہوا نظر آئے گا، وہ اللہ کا ولی بنتا ہوا نظر آئے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے بہت برگزیدہ بندے رہے ہیں، بہت بڑے کامل رہے ہیں، بہت بڑے ولی رہے ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خلافت اور نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اقدس کے بعد پہلے خلیفہ حضرت کعب بن حنان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا گیا ہے، نبوت کے مقام پر فائز کیا گیا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ایک قوم تھی بنی اسرائیل کے اندر، ان کی قوم رہا کرتی تھی، اس بنی اسرائیل کے اندر اس قوم کے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، ایک وبا نے جنم لیا تھا، ایک بیماری نے جنم لیا تھا، جس کی وجہ سے اس قوم کے لوگ، اس قوم کے باشندے مر جایا کرتے تھے۔ اس کے ڈر کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے وہ لوگ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور جنگل میں جا کر رہنے لگتے ہیں، وہیں بچ جاتے ہیں۔ ارے ان کا یہ کرنا اللہ رب العزت کو اتنا ناپسند آیا، اتنا ناپسند آیا کہ اللہ رب العزت نے عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا ہے، اور اس جنگل میں پہنچنے کے بعد اس فرشتے نے پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر ایک آیت پڑھی تھی، اللہ کا حکم یہ ہوا ہے کہ کہو موتو۔ جب اس فرشتے نے اتنا کہا تھا تو وہ جو جتنے 1000 کی جماعت، کئی ہزاروں کی جماعت میں جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے لوگ، سب کے سب برباد ہو گئے، سب کے سب ہلاک ہو گئے، سب پر موت باری ہو گئی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ان ہزاروں کی تعداد میں جب ان کو پر 8 دن ہو گئے ہیں ان کی لاشوں کو پڑے ہوئے، 8 دن میں ان کی لاشیں سڑنے لگتی ہیں، ان کی ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ ارے اتنا دیکھ کر اتنے گاؤں میں جو اس کے اطراف جہاں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، اس کے اطراف میں جو گاؤں تھے ان کی لاشوں کی بدبو سب اطراف میں پھیل گئی ہے۔ ارے اس بدبو کی وجہ سے وہاں کے لوگ پریشان ہو گئے ہیں، وہاں کے لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں۔ اتنی خطرناک بدبو تھی کہ آج دنیا میں اگر اس بدبو کو سونگھ لیا جائے تو خدا کی قسم انسان وہی کی وہی ہلاک ہو جائے گا، اس پر موت طاری ہو جائے گی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اس اطراف کے لوگوں کے رہنے والے میں
جو زخرام میں لوگ رہا کرتے تھے تو سب نے اکٹھا ہو کر جہاں وہ لاشیں پڑی ہوئی تھی وہاں ایک دیوار کھینچ دی. اونچی دیوار کھینچنے کے بعد وہ بدبو کو روک دیتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور تو دیکھتے ہیں کہ میری قوم کے لوگ کی لاشیں سڑنے لگی ہیں, ان کی ہڈیاں رہ گئی ہیں اور ان کی لاشوں سے اتنی بدبو آ رہی ہے کہ وہاں کوئی رکنے کا نام نہیں لیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ منظر دیکھ کر حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آتی ہیں, آنکھیں اشکبار ہونے لگتی ہیں اور بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, اے رب کائنات, یہ میری قوم ہے, یہ نادان ہو گئی تھی, یہ نادانی میں چھوڑ کر, یہ نادانی میں رہ کر اس مقام کو چھوڑ کر جنگل میں رہنے لگتی ہے. برادران ملت اسلامیہ, پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ, یہ میری قوم کے جو لوگ ہیں تیرے باشندے ہیں, یہ تیری فرما برداری کیا کرتے تھے, یہ تیرا کلمہ پڑھا کرتے تھے, یہ تیرے احکام بجا لایا کرتے تھے. برادران ملت اسلامیہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھیں جب اشکبار ہو جاتی ہیں تو رب کائنات نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر وحی نازل فرمائے, پہلی وحی نازل فرمائی اور حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا, ہے اسماعیل آپ پر وحی نازل کی گئی ہے اور آپ ان ہڈیوں سے کہہ دو, ان ہڈیوں کو حکم دو کہ اللہ کے فرمان سے اٹھ جاؤ. اللہ کے فرمان ہوا ہے کہ اے ہڈیوں اکٹھا ہو جاؤ. اتنا سننا تھا, وہ ہزاروں کی تعداد میں ہڈیاں اکٹھی ہو جاتی ہے اور ڈھانچے کی شکل اختیار کرتی ہے. پھر وہی نازل ہوتی ہے, پھر حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ پر وہی نازل ہوتی ہے اور خدا فرمان خدا ہوتا ہے کہ اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ سے کہو, اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ آپ ان ہڈیوں سے کہو, آپ ان ہڈیوں سے کہو کہ ان پر گوشت چلنا شروع ہو جائے. پھر ان اللہ کی قدرت سے ان ہڈیوں پر گوشت چلنا شروع ہو گیا ہے. ارے اتنے میں پھر تیسری وحی نازل ہوتی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ آپ کہو کہ اللہ کے فرمان سے, اللہ کی قدرت سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. ارے اتنا کہنا تھا کہ وہ ہڈیاں, سڑی گلی ہڈیاں کو چڑھنے کے بعد اللہ کے فرمان سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت. ارے اتنا کہتے ہی وہ ہڈیاں اٹھ جاتی ہیں. تو برادران ملت اسلامیہ, معلوم ہوا, پتا چلا کہ جو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں, جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں, وہ اللہ کی قدرت سے ہڈیوں میں بھی جان ڈال دیا کرتے ہیں, ہڈیوں پر بھی گوشت چڑھا دیا کرتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو سب اپنے اپنے شہر میں چلے جاتے ہیں اور وہی آباد ہو جایا کرتے ہیں. آباد ہونے کے بعد ان میں ایک نشانی باقی رہ گئی ہے, ان کی ایک جماعت رہ گئی ہے جن کے اندر ان سڑی گلی ہڈیوں کی لاشوں کی بدبو آج بھی اگر ان کی آپ پہچان کریں گے, کہیں بھی آپ انہیں مل جائیں گے, آپ کو وہ لوگ مل جائیں گے تو ان کے لاشوں سے, ان کے جسم سے وہی بدبو طاری ہوتے ہوئے نظر آئے گی. اور ایک بات اور ہے, جب وہ کپڑے پہنتے ہیں, رنگ برنگے کپڑے پہنا کرتے ہیں تو ان کے کپڑے کفن میں تبدیل ہو جایا کرتے ہیں, سفید کپڑے ہو جایا کرتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, تو یہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ. تو ہمیں اسے بس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں موت سے بھاگنا نہیں چاہیے کسی بھی حال میں ہے, اور بلکہ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں جو بھی موت دے وہ کہ ایمان کے ساتھ دے. ہماری موت ہو کبھی تو ہماری موت یا تو قرآن پڑھتے ہوئے ہو, ہماری موت یا تو سجدے میں ہو, ہماری
تمہاری موت اچھے کام کرتے ہوئے ہو، اس لیے کہ کل بروز قیامت جب ہم سے خدا پوچھے گا کہ اے بندے تو میرے لیے دنیا سے کیا لایا ہے، تو ہم یہ اللہ رب العزت کے سامنے کہہ سکے یا اللہ تعالیٰ تو نے جو ہم کو احکام دیے تھے ہم ان پر وابستہ رہے ہیں، ہم نے نمازیں بھی ادا کی ہیں، ہم نے اچھے کام بھی کیے ہیں، تاکہ اللہ رب العزت ہم کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے اور ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ حضرات محترم، بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔